سنگے حضور سے ہم کو خدا سب دے جانا ہے سے کو جا چکے جانا ہے سے کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں جانا ہے سے کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئی دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئی ہم اسی سر پہ اپنی جبی رہ گئی سنگے حضور سے ہم کو خدا سب دے جانا ہے سے کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں. ایک مرتبہ امیر سنت سے ایک اسلامی بھائی ملنے آئے. جب امیر سنت یہاں پیر کالونی میں آپ کے وہاں رہتے تھے تو اتنی پرانی بات ہے تو میں بھی وہاں حاضر تھا. تو وہ مدینے سے آئے تھے اور آ کر امیر سنت سے کہنے لگے کہ میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں. ماشاءاللہ اچھی کیفیت تھی ان کی. تو کسی نے ان کو یہ کہا اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے. تو جیسے ہی اس نے کہا اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے تو امیر سنت نے فرمایا کہ یہ دعا نہ دو. کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں. سنگے در حضور سے ہم کو خدا صبر دے. سنگے در حضور سے ہم کو خدا صبر دے جانا ہے سے کو جا چکے جانا ہے سے کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں جانا ہے سے کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں. پھر کی وہ سکون دے الہی میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے جانا ہے سر کو جا چکے قرار آئے کیوں. ہے تو رضا جلب بگر ہے تو رضا میرا ستم جلب بگر بگڑ
जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जब ये कहा जाता है ना फिलती सीधी अजलक रहने बर हसरत तिश्ना लबक मोरा जियरा लरजे दरक दरक तैबा से अभी न सुना जाना। गश से गमे उठाए क्यों। रुखसत काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों। सोते हैं उनके साए में, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों। सोते यासी जरा सो गया क्या दीवाना, उनकी याद में शायद आंख लग गई होगी। सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों। सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों। दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। यादें हुजूर की कसम गफलत सितम यादें हुजूर की कसम गफलत सितम खूब है क़ैद गम में हम, खूब है क़ैद गम में हम, कोई हमें छुड़ाए क्यों। दिल को जो अकल गम में हंसी है नागवार, छेड़ के गुल को नौबहार, खून हमें रुलाए क्यों। छुड़ाए क्यों। खूब है क़ैद में हम, कोई हमें छुड़ाए क्यों। जब आप मदीने में मदीने से क्या आ गया हूँ, मैं मदीने से क्या आ गया हूँ। जिंदगी जैसे बुझ सी गई है, घर के बाहर फजा सुनी सुनी, घर के अंदर समा खाली खाली, तो खूब है क़ैद गम में हम, कोई हमें छुड़ाए क्यों। खूब क़ैद गम में हम, कोई हमें
آپ جب بھی کہیں سفر پہ جاتے ہیں نا تو جیسے جیسے سفر کا وقت پورا ہوتا ہے تو گھر کی واپسی کا وقت آ رہا ہوتا ہے تو بندے کو بڑی بے چینی ہوتی ہے، یا جلدی جلدی گھر جاؤں، جلدی جلدی گھر جاؤں، جلدی جلدی گھر جاؤں، جلدی سفر میرا پورا ہو جائے میں گھر جاؤں، تھکن سے لگی ہوتی ہے اس طرح کی کیفیت. لیکن عشاق، عاشقان مدینہ، عاشقان رسول کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو مدینہ پاک کے وہ جو دن ہوتے کم ہوتے چلے جاتے ہیں، تو گھر کی واپسی کا جیسے جیسے وقت آ رہا ہوتا ہے تو ایک اداسی اور ایک غم کی کیفیت ان کی بڑھ رہی ہوتی ہے. بالکل معاملہ مدینہ منورہ کا مختلف ہے. آپ دیکھیے کہ آپ دنیا میں سفر کر آ جائیں اور جیسے ہی آپ باہر آئیں تو پھر کہ یار چلو دوبارہ چلتے ہیں، تو آپ کا دل نہیں کرے گا نہیں یار ابھی تو آیا ہوں، ابھی نہیں. مگر جب آپ مدینے سے آتے ہیں نا اور کوئی کہے یار چلو پھر مدینے چلتے ہیں تو آپ کا پھر جذبہ یہی ہوگا کہ چلو مدینے چلتے ہیں. ارے دنیا کا سفر کر جو ہے نا بندہ تھک جاتا ہے، مگر مدینے کا سفر تھکن تو ایک نیچرلی ایک چیز تو ہے، لیکن مدینے کے سفر کی ایک اپنی کشش ہے کہ بار بار جہاں جانے کا جو جی کرتا ہے نا، بار ہر بار جانے کا جہاں جی کرتا ہے، دل کرتا ہے، وہ میرے آقا کا شہر مدینہ ہے. دنیا دیا سفرا تو بندہ تھک بھی جاتا ہے. دنیا دیا سفرا تو بندہ سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا سونا پر سفر مدینے دا ہے، سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا. کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ، کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ، گو حاضری 100 بار ہو حسرت نہیں جاتی. پر سفر مدینے دا ہے، سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا سونا ہے، سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا. سوشل میڈیا پہ بھی سوالات کا سلسلہ ہے. عبدالعزیز سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سردیوں میں بعض مساجد میں ہیٹر کو ماچس جلا کر چلایا جاتا ہے جس سے بو بھی پیدا ہوتی ہے، تو مسجد میں ایسا کرنا شرعاً کیسا ہے، یہ ارشاد فرما دیں. مسجد میں دیا سلائی یعنی ماچس کی تیلی جلانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ماچس کی تیلی جلاتے تو بارود کی بدبو اڑتی ہے. مسجد میں بدبو لانا یہ حرام ہے، اس سے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. فرشتے ہر وقت ہوتے ہیں، بندے چلے بھی اگر جاتے ہیں تو مسجد میں بدبو نہیں ہونی چاہیے. خوشبو دار رکھنے کی ترغیب ہے. اس کی معلومات کے لیے، مزید معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ مسجدیں خوشبو دار رکھی ہے، یہ مختصر سا رسالہ ہے، یہ آپ لیجئے مکتبۃ المدینہ سے یا اپنی ویب سائٹ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو دیکھیے تو کتنی اس میں بدبو کے لیے مذمت اور خوشبو کی مسجدوں کے لیے ترغیب ہے. الحمدللہ. تو اگر جلانی ہے کوئی دیا سلائی یا اپنے موم بتی وغیرہ تو مسجد سے اتنی دور لے جا کر جلانی ہوگی کہ باہر سے بھی بدبو مسجد میں ہوا کے ساتھ نہ گھس جائے. اسی طرح سگریٹ پینے والوں کو بھی یہی احتیاطیں کرنی ہے. اسی طرح اگر مسجد کے ساتھ استنجا خانہ بنا ہوا ہے اس کی بدبو تو بہت خوفناک ہوتی ہے،
تو اگر یہ مسجد میں آ رہی ہے تو یہ بھی خطرناک ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ مسجد کی طرف جو دروازہ کھلتا ہے یا کھڑکی کھلتی ہے وہ بند ہو جائے اور بالکل پیک ہو جائے. اور اب یہ کہ باہر کی طرف دروازہ کھلے اور اس طرح ایگزوسٹ فین کا انتظام ہو کہ جس سے وہ بدبو کو باہر پھینک دے. مسجد میں بدبو نہ استنجا خانہ اس طرح بنانا ہے جس سے مسجد کے اندر آئے، نہ یہ ماچس کی تیلی جلانی ہے، نہ اور کوئی چیز مٹی کا تیل یا کوئی بھی بدبودار چیز، مچھلی ہے، گوشت ہے، یا اس والے جو کپڑے ہیں جس سے بدبو ہے، یا بہت میلے کپڑے، یا اس طرح کے جو لوگ کام کاج کرتے ہیں جن سے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، بدن سے بدبو آتی ہے، تو ان کو مسجد میں اس طرح داخل نہیں ہونا، صاف ستھرا ہو کر. آپ کیا یہ بدبودار بھپکے اڑاتے ہوئے کپڑے پہن کر کے اپنی ساس کے گھر جاؤ گے، سسرال میں جاؤ گے، اپنے ولیمے میں جاؤ گے، شادی کی دعوت میں جاؤ گے؟ نہیں، پورا ٹپ ٹاپ کرتے ہیں. اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری وجہ سے تیسے بس پہنچ گئے، جس طرح کے بھی الٹ پلٹ کپڑے پہن کر، اور صبح فجر میں اٹھتے ہیں، مہربانی ہے نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیا وہ نائٹ لباس پہن کر مسجد میں آ جاتے ہیں. یار ایسا نہیں کر رہے، یار اللہ کے گھر میں آ رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہو. تو ایک معزز آدمی ہے، کوئی ایم این ہے، ایم پی ہے جیسے، یا کوئی بھی ایسا معزز کوئی آدمی ہے، آبرودار آدمی، تو اس کے پاس بھی بندہ جاتے ہوئے الٹ پلٹ کپڑوں میں شرم آتا ہے. تھوڑا یوں اچھی طرح پھر پریس بھی کرائے گا کپڑوں کو، تھوڑا یوں اچھا جوڑا نکالے گا، داغ دھبے والا نہیں لے گا، سلوٹوں والا نہیں لے گا کپڑا، ہے نا. اہتمام کے ساتھ ایک دنیاوی بندے کے پاس جائیں گے، بھلے وہ نوٹ نہ بھی کرتا ہو، لیکن ایک نفسیات ہماری کہ ہم اس کے پاس تھوڑا یوں ٹھیک ٹھاک ہو کر جائیں گے. اور انٹرویو دینا تو کیسے ہو کر جائیں گے، ہے نا. تو اس طرح اللہ کی بارگاہ میں کم از کم ایسا حلیہ ہو، ایسا لباس ہو کہ ایک عام دنیا دار افسر یا بڑے لیول کے آدمی کے پاس بندہ جاتا ہے. تو کوشش ہونی چاہیے کہ نماز کے لیے جہاں تک ممکن ہو اچھا لباس رکھا جائے گھر میں، اگر ممکن ہو جہاں جہاں ممکن ہو وہ اچھا لباس پہن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے، پھر اتار کر اس کو رکھ دے تاکہ میلا کچیلا نہ ہو جائے، بار بار دھونا بدلنا یہ بھی ظاہر دشوار ہوتا ہے. تو جس سے ہو سکے یہ اہتمام کرنا چاہیے. یا رات کو تہجد کی سعادت ملتی ہے تو ظاہر نصیب، تو اس کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بہت قیمتی جوڑا اور بہترین امامہ رکھا تھا. ہم حنفی ہیں، ہمارے امام کی اس میں پیروی بھی ہو جائے گی ایک طرح سے. تو کام کاج کے کپڑے پہن کر جو ہیں پاک، کام کاج کے یہ، تو اس طرح کے کپڑے پہننا یہ نماز میں یہ مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے. بہتر یہی ہے نماز پڑھے، خوشبو لگائے. وہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ترجمہ ہے کنز الایمان، اے آدم کی اولاد اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ. تفسیر صراط الجنان میں سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر ہیئت یعنی بہتر کیفیت میں، بہتر صورت میں، بہتر کیفیت کے ساتھ، حیات کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہو، کیونکہ نماز میں رب عز و جل سے مناجات ہے. تو اس کے لیے زینت کرنا اور عطر لگانا مستحب ہے. جیسا کہ ستر عورت یعنی جو مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت سارا حصہ چھپانا، اور طہارت یعنی پاک ہونا، پھر اس کی تفصیل ہے تو، اور طہارت یعنی پاک ہونا واجب ہے. اچھا بعض اوقات فرض کو بھی واجب لکھتے ہیں، وہ جو ستر ہے نا وہ یہ فرض ہے. اگر کوئی مجبوری، شرعی مجبوری ہوں گی پھر وہ مستثنیات ہوتے ہیں، وہ الگ صورت ہوتی ہے. لیکن یہ کہ یہ ستر واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے کہ اس کے مخصوص حصہ جیسے ستر کے پھر غالباً 9 حصے ہیں، پھر ان میں سے کوئی 1/4 غالباً 1/4 یا اس سے زیادہ حصہ نماز میں کھلا ہے تو پھر نماز نہیں ہوتی ہے. اس طرح کے بھی اس کے مسائل ہیں. اس کی تفصیلات بہار شریعت میں 3 حصے میں ہے. ستر عورت یہ فرض علوم ہے،
इसको सीखना फर्ज है, लेकिन अफसोस अफसोस, 7 करोड़ अफसोस, सिर्फ नोट गिनना सीखे हम। पैसे कैसे कमाए जाते हैं और कैसे गिने जाते हैं, इनकी पहचान क्या क्या है, कहाँ की करेंसी का क्या क्या हमारे मुल्क में भाव है, ये आम तौर पे लोग जानते होते हैं। हाय अफसोस, नमाज पढ़ने वाले भी नमाज के मसले नहीं जानते, वजू के मसले नहीं जानते, फर्ज गुस्ल के मसले को नहीं पता होता, बात वक्त फर्ज उतरता ही नहीं है और लगे होते हैं नमाजों में, वजू पूरा नहीं होता और लगे होते हैं नमाजों में, बेचारे सीखते ही नहीं है। और खासकर सर्दियों में ये मुझे तवज्जो चली गई, सर्दी में ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। जैसे कि वजू से पहले आज़ाए वजू जिस बॉडी के जिन पार्ट्स का वजू किया जाता है उन पर पानी वाला भीगा हाथ फेरना मुस्तहब है, लेकिन सर्दियों में ज्यादा मुस्तहब है, क्योंकि जो स्किन है ना हमारी खाल, तो ये थोड़ा मतलब खुश्क होती है, ड्राई होती है, तो इसमें सिलवटें और बढ़ जाती हैं। तो ये जो मलेंगे ना, तो इससे क्या हमारी स्किन थोड़ा मुलायम होगी, नरम हो जाएगी, और इस तरह पानी इसमें आसानी से बहेगा और कम पानी में वुजू हो सकेगा। तो ये मतलब मुस्तहब है, हाथ पांव पर इसको पानी वाले हाथ पहले से भीगे हाथ ये फेर लिए जाए। अच्छा, लेकिन इसका तो अगर हमारा है नहीं मसला, पता ही नहीं है, शायद पता ही आज चला हो बहुत सौ को। अच्छा, फिर यह कि जब हम वुजू करते हैं तो ये यूं पानी बहाते हैं, पेशानी से यूं बहा दिया या यूं खाली कर लिया, तो इस तरह मुंह थोड़ी धुलता है। ये जो पेशानी के बाल जहां से जमने शुरू है, यहां से लेकर ये देखो यह खड्डी है, ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये मुंह की टिकली कहलाती है। ये पूरा मुंह जो है ना, ये धुलना फर्ज है 1 बार, और 3 बार पूरा धुलना ये सुन्नत है। धुलने की तारीफ ये नहीं कि पानी मल लिया, नहीं, धुलने की तारीफ है कि कम से कम 2-2 कतरे, यानी 2-2 कतरे